السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسلامک پرسکرپشن۔ میرا نام ہے سید محمد علی حمزہ، اور آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ موضوع پر یعنی جرابوں پر مسح کرنا کیسا ہے۔ جیسے وضو کرتے ہوئے آپ دیکھتے ہیں، اب سردیوں کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ کا ماحول ہے، تو اگر کوئی وضو کرنے سے پہلے مطلب پراپر وضو کر کے پھر اپنی جرابیں پہن لیتا ہے یا موزے میں پہن لیتا ہے اپنے پاؤں میں، اس کے بعد وہ موزوں کے اوپر جیسے ظہر کا ٹائم ہو، فجر میں آپ نے کر لیا، اس طرح ایک دفعہ پاک صاف ہو کے وضو کر کے آپ نے موزے پہن لیے، اس کے بعد آپ نے ظہر کے اندر اگر دوبارہ سے وضو کرنا ہے تو اس کے اوپر مسح کر لیتے ہیں لوگ، جو ہے جرابوں کے اوپر یا موزوں کے اوپر مسح کر لیتے ہیں۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا موزوں پہ مسح کرنے سے کیا وضو ہو جائے گا آپ کا؟ تو اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو آپ کو میں بتاتا چلوں ساتھ ساتھ کہ حناف کے درمیان جو موقف ہے اس کا وہ یہ ہے کہ مسح نہیں ہوتا جب تک آپ کے چمڑے کے موزے نہ ہوں، تو آپ کا مسح نہیں ہوگا، یعنی کہ وضو آپ کا کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل حدیث جو کہتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اہل حدیث علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جرابیں کسی بھی طرح کی ہوں، آپ کا مسح ہو سکتا ہے، وضو آپ کا ہو جائے گا۔ تو اسی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے، علماء کرام کا موقف آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کی حقیقت تک آپ پہنچ سکیں اور قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو ریسرچ کر کے حق بات تک پہنچ سکیں۔ تو آگے چلتے ہیں علماء کرام کی طرف، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ مفتی اکمل صاحب کا موقف لے لیتے ہیں، سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑے کے موزوں پر مسح فرمایا، ٹھیک ہے، چمڑے کے موزوں پر۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ مسح چمڑوں کے موزوں پر یہ خلاف قیاس ہے، یہ پاؤں دھوئیں موضوع، اگر پاؤں نہیں دھوتے تو چمڑے پہ خالی ہاتھ پھیر لینے سے مسح کیسے ہوگا؟ وہ تو پاؤں پہ ہاتھ پھیرنے سے ہو۔ تو عقل اس کو یعنی عقل اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ایسے جو بھی مسائل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہم تک پہنچے ہوں اور عقل اس کو اس کی حقیقت اور اس کے مطلب اس کی گہرائی کا ادراک نہ کر سکے، اس کو نہ جان سکے، ایسے مسائل کو کہتے ہیں خلاف قیاس مسائل یا خلاف عقل مسائل، کہ بھئی عقل اس کا ادراک نہیں کر پا رہی، عقل عاجز آ گئی ہے اس کی حقیقت تک پہنچنے تک۔ تو ایسی صورتحال میں یاد رکھیں کہ پھر حکم یہ ہوتا ہے کہ جس صورتحال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ اگر بعد میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنا چاہیں تو بہرحال ان صفات، ان اوصاف، ان تمام چیزوں کو محفوظ رکھنا ہوگا۔ یہ تھوڑی تمہید کے بعد اب گزارش یہ ہے، سرکار نے چمڑے کے موزے پر مسح کیا، چمڑے پہ اگر آپ پانی ڈال دیں، تھوڑی دیر پڑے رہنے دیں، آہستہ آہستہ جذب ہو کے کھال تک پہنچے گا، لیکن فوراً کھال تک نہیں پہنچے گا، اتنا چمڑا ضرور اس کو تھوڑی دیر روکے گا، پھر آہستہ 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 بہت آہستہ سرایت کر کے کھال تک پہنچے گا۔ تو بس ہمارے فقہا نے یہی فرمایا کہ اگر اب چمڑے کے موزے کے متبادل اور کسی قسم کے موزے پہنے ہوں اور اتنے گف، اتنے سخت ہوں کہ اگر آپ اس پہ پانی ڈالیں تو فوری طور پر کھال تک نہ پہنچے، تو اس پر تو مسح ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی وصف پر ہے جس موزے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح فرمایا، یعنی وہ موزہ جس وصف پر تھا۔ اور اگر اتنی باریک جرابیں ہیں جیسے ہمارے عموماً پہنی جاتی ہیں کہ آپ پانی ڈالیں فوراً کھال تک پہنچ جائے، تو یاد رکھیں کہ پھر یہ موزہ اس موزے کے مطابق نہیں ہے جس پہ سرکار نے مسح فرمایا۔ تو چونکہ خلاف قیاس مسئلہ تھا، اتنی موٹائی تو لازم درکار تھی، لہذا اس جراب پر نہیں ہو۔ دوستو آپ نے مفتی اکمل صاحب کا موقف سن لیا۔ انہوں نے کہا کہ جیسے جس ٹائپ کے موزے یعنی جرابیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں چمڑے کی، جیسے کہ اس کے اندر جو ہے پانی دیر سے پہنچتا ہے، اسی طریقے سے جیسے آج کل ہم لوگ پہنتے ہیں موزے، وہ باریک ہوتے ہیں، کچھ موٹے بھی ہوتے ہیں، لیکن ڈائریکٹ پانی اگر ہم اوپر سے ڈالیں گے تو وہ پاؤں تک پہنچے گا، تو اس طرح مسح نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے موقف مفتی اکمل صاحب نے رکھ دیا۔ آگے چلتے ہیں، مدنی چینل کا موقف لے لیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے۔ مسح کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی 3 انگلیاں سیدھے پاؤں کی پیٹھ کے سرے پر اور الٹے ہاتھ کی انگلیاں الٹے پاؤں کی پشت کے سرے پر رکھ کر پنڈلی کی طرف کم سے کم بقدر 3 انگل کے کھینچ لی جائے۔ یہ سمجھو یہ پاؤں ہے، یوں لے کر یوں پنڈلی، یہ اوپر کا حصہ پنڈلی ہے، تو اس کی کم از کم 3 انگل تک اس کو کھینچ لی جائے، اور سنت یہ کہ پنڈلی تک پہنچائے۔ اور اس کے دیگر بھی احکام ہے کہ موزہ کون سا ہو۔ یہ کپڑے کے جو موزے ہم پہن رہے یہ نہیں مراد ہے، اس میں مسح نہیں ہوتا۔ مسح کرنے کے لیے چند شرطیں۔ نمبر 1، موزے ایسے ہوں کہ ٹخنے چھپ جائیں، اس سے زیادہ ہونے کی ضرورت نہیں، اور اگر 2-1 انگل کم ہو جب بھی مسح درست ہے، ایڑی نہ کھلی ہو۔ نمبر 2، پاؤں سے چپٹا ہو،
कि इसको पहनकर आसानी के साथ खूब चल फिर सके। नंबर 3, चमड़े का हो या सिर्फ तला चमड़े का और बाकी किसी और दबीज चीज यानी मोटी चीज का, जैसे किरमिच वगैरह। इसमें रेक्सिन भी आ जाएगा, रेक्सिन भी मोटा है। पाको हिंद में जो उमूमन सूती या ऊनी मोजे पहने जाते हैं उन पर मसा जायज नहीं है, उनको उतारकर पांव धोना फर्ज है। सो दोस्तों, आपने मदनी चैनल का मौक़िफ़ यानी इलियास कादरी साहब का मौक़िफ़ भी सुन लिया। उन्होंने कहा कि मौज़े जो है सादे जैसे हम पहनते हैं कपड़े के इस टाइप के ना हो, अगर रेक्सिन के भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन उसके अलावा आपके सामने मौक़िफ़ मुफ्ती अकमल और इलियास कादरी साहब का सेम मौक़िफ़ था। आगे चलते हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से। जुराबों पर मसा करने का हुक्म, क्या जुराबों पर मसा करने से पूरा वुज़ू हो जाता है या नहीं? जबकि अक्सर यहाँ हम जॉब करते हैं, जहाँ हम जॉब करते हैं वहाँ बार बार जूते उतारना या जुराबें उतार कर पाँव धोना मुश्किल होता है। खुर्रम साहब को इससे ये भी 15वीं सदी की एक बिदत है जिसका इस सदी से पहले कहीं कोई सबूत नहीं मिलता कि आम जुराबों पे भी लोग मसा करने लगे, और बाज़ उलमा ने इसके जवाज़ का फतवा दिया है, लेकिन ये इजमाए उम्मत के खिलाफ है। चारों इमामों का इजमा है कि मोज़ों पर मसा के लिए कुछ शराइत का पाया जाना ज़रूरी है, और उन चारों फ़िक़ा के नज़दीक ये जो आजकल जो सॉक्स हम पहनते हैं इन पर मसा बिल्कुल जायज़ नहीं है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जितनी अहादीस, कुरान ने सबसे पहले पाँव धोने का हुक्म दिया है, और याद रखें जब कुरान में कोई हुक्म आता है तो उस हुक्म से इख्तिलाफ करने के लिए कोई बहुत मजबूत और वाज़ेह दलील होनी चाहिए। तो खुफ़ैन के बारे में तो दलील वाज़ेह है, खुफ़ैन कहते थे चमड़े के मोज़े, तो चमड़े के मोज़े या वो मोज़े जो चमड़े जैसे हों जिनमें पानी ना जाता हो, या वो शराइत जो फ़िक़ा की किताबों में लिखी हुई हैं। तो कुरान ने चूँकि पाँव धोने का हुक्म दिया, अगर कुरान में हुक्म ना होता फिर हम कहीं से भी कोई भी रिवायत मिलती हम ले लेते, लेकिन कुरान ने चूँकि पाँव धोने का हुक्म दिया है वाज़ेह लफ्ज़ों में, तो अब वो मुतवातिर क़तई है, उससे इन्हिराफ उन्हीं ख़ास शर्तों के साथ किया जाएगा जिन पर बिल्कुल वाज़ेह और सरी अहादीस मौजूद हों। तो वाज़ेह और सरी अहादीस सिर्फ खुफ़ैन के बारे में हैं, और खुफ़ अरबी में कहते हैं ये जो चमड़े के मोज़े होते हैं इनको खुफ़ कहा जाता है। इसी तरह बाज़ लोग कहते हैं कि जौरब के बारे में, जौरब भी हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जौरब पर मसा किया। तो याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये वाले जौरब थे ही नहीं। ये जो हम मोज़े पहनते हैं ना बूट के, जिससे जो पहले बूट में यानी जो पहले ऊपर बूट पहने जाते हैं जूते और अंदर जो बारीक मोज़े पहने जाते हैं, ये नबी के दौर में थे ही नहीं। तो थे ही नहीं तो नबी इनके बारे में फरमाएंगे कैसे? सो दोस्तों, आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का ही मौक़िफ़ सुन लिया। उन्होंने भी यही कहा कि मौज़ों पे जो हम लोग पहनते हैं उस पर मसा नहीं हो सकता, आपका वज़ू कंप्लीट नहीं होगा। आपके सामने ये तीनों हनाफ का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने पेश कर दिया। आगे चलते हैं, एडवोकेट फैज़ सैयद साहब क्या कहते हैं इस हवाले से, उनका मौक़िफ़ लेते हैं। मौज़ों पर और पट्टियों पर मसाह करना, या सर के स्कार्फ पे या पगड़ी पर मसाह करना। कुछ बातें उस्तादों से ज़रा रख देता हूँ आपको कि बहुत से बार लोग सवाल करते हैं कि भाई ज़ख्म है, हमको पट्टी बांधी हुई हमने, तो इस मामले में क्या हूँ? तो देखिए, अगर आपको ज़ख्म है और आप अपना बाकी जिस्म धोने पर क़ादिर हैं तो बाकी जिस्म धोइए और ज़ख्म पर मसाह कीजिए, पानी लेकर एक बार पहले, मतलब पट्टी के ऊपर। ठीक, बहुत से लोग पूछते हैं भाई किसी को फ्रैक्चर हो गया, 40 दिन हाथ पर लगा हुआ है, ये हाथ पर तो आप क़ादिर धोने पर, पैर धो सकते हैं, चेहरा, जो ये फ्रैक्चर को कोई मसला नहीं होता पानी से। फ्रैक्चर के हिस्से पे आप मसा करेंगे पानी का, समझे आप बात को? समझे आप? पट्टी होगी नहीं, एक किस्म की पट्टी, चाहे जख्म की वजह से लगी हो या कोई और वजूहात हो सकती है इंसान को कि उसको पट्टी लगी हो। ठीक है, तो बहरहाल तो उस पर मसा करेंगे। सर में आप किस्म की मारना पट्टी बंदी है तो आप जितना मुँह धो सकते क़ादिर उतना धोएंगे वज़ू में, और बाकी उस पर पानी का मसा करेंगे। इसको पट्टियों पर मसा मैं कह रहा हूँ। सॉक्स के लिए याद रखिए, जुराबे हैं, सॉक्स है, खुफ़ैन है आपकी जो पैर में पहनते हैं, तो उनके ऊपर अगर आपको मसा करना है मौज़ों के ऊपर तो उससे कुछ शराइत है, उन शराइत को ध्यान याद रखिए। बहुत से लोग सॉक्स पहन लेते हैं और तैमूम उसमें मसा करते रहते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स है, मतलब कंडीशंस है जो सॉक्स पहनने से पहले पूरे करना पड़ेंगे आपको, तब वो सॉक्स पर, खुफ़ैन पर, ठीक है, या फिर सर का मसा आप कर रहे हैं, ठीक है, उस पर वो कारगर साबित हो सकते हैं। तो पहली चीज़, मोज़े जुराबे वगैरह पे जब आप मसा करने की नियत करें तो जब उसको आप पहनेंगे तो तब आप बावज़ू होंगे। पहली बार जब आप जुराबे या सॉक्स पहनेंगे जिस पर आपको बाकी नमाजों में मसा करना है, सफ़र की वजह से, सर्दी की वजह से, बीमारी की वजह से, कि एक बार तो पैर धो सकते हैं, बार बार नहीं धो सकते, तो जब आप सॉक्स पहनेंगे तो उससे पहले मुकम्मिल पैर वज़ू करेंगे और वज़ू करने के बाद वो जुराबे और सॉक्स पहनेंगे। बिल्कुल सही। ठीक, तो पहले बावज़ू होना,
اس کے بعد ساکس جرابیں خفین کا پہننا. دوسرا ٹھیک ہے کہ موزے پاؤں کے اس حصے کو اٹھا کے جس کا دھونا ضروری ہے وہ خفین، وہ ساکس، وہ پیتابیں جو آپ نے پہن رکھے ہیں ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اتنے پیر کو آپ کے ڈھاکے جتنا وضو میں دھونا پڑتا ہے. جیسا کہ آپ نے ایک ساکس پہن لی پیر دھو کر، آج کل ساکس آتے ہیں کچھ جو ٹخنوں سے نیچے رہتے ہیں، اس میں نہیں ہوگا. اس لیے ٹخنوں تک پیر دھونا ضروری ہے، تو ٹخنوں تک اس ساکس، اس جرابے یا اس خفین کا ہونا ضروری ہے. اب میں یہ 3 لفظ کیوں ادا کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ساکس پر یا جرابوں پر مسح نہیں ہوتا، صرف خفین پر ہوتا ہے. خفین وہ ساکس ہوتے ہیں جو چمڑے کے یا بہت موٹے بنے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان کا کہنا ہوتا ہے کہ اس پر مسح ہوتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے فقہی بہت سارے اصول لاگو کر دیے کہ اتنا موٹا ساکس ہو کہ 1 میل تک پیدل چلے تو نہ پھٹے. تو وہ بہرحال سنت میں ایسی کوئی بات نہیں ملتی ہے کہ کتنا ہو کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حدیث میں الفاظ جراب مطلب پیتابوں کی بھی ہے اور جرابوں کی بھی ہے، ٹھیک ہے، خفین کی بھی ہے. ٹھیک، تو صرف خفین یہ پیتابوں پر ساکس میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے یاد رکھیے، آپ کا ساکس خفین جرابے اتنا پیر کور کرے جتنا وضو میں دھونا فرض ہے. دیکھیے، تو یہ دوسری چیز آپ کے ذہن میں ہو. تیسرا، اتنے موٹے ہو کہ پیر نظر نہ آئے. جس سے کیا مراد؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دیکھیے ایک ہوتا ہے ایک ساکس پہنتے ہیں اس کو سیکنڈز بولتے ہیں، مطلب وہ اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ کی جلد اور ساکس میں کوئی فرق نہیں ہوتا، پورا پیر دیکھ سکتے ہیں. عموماً ایسے ساکس جو ہے عورتیں پہنتی ہیں، عموماً جو ہے عورتیں، اور وہ عورتیں جو عموماً پیر دکھاتی ہیں اپنے، تو وہ لوگ دیکھیے آپ وہ ساکس پہنتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساکس اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ آپ فرق نہیں کر پائیں گے یہ پیر ہے یا ساکس ہے. اتنے پتلے ہوتے ہیں، اس کو سیکنڈز بولتے ہیں جنرلی. وہ پیر پر بہت پتلے چڑھا لیے جاتے ہیں، اوپر تک ہوتے ہیں مانڈی ہوتے ہیں، تاکہ وہ عورتیں جو نچلا حصہ مطلب ٹاپ چھوٹے چھوٹے پہنتے ہیں، تو مغربی ممالک میں تو ہر عورت کو کبھی آپ اگر مت دیکھیے لیکن نظریں چلی جاتی ہیں، آپ ایروپلین میں ٹریول کر رہے ہیں آ جاتی ہے ہوتے سے کپڑے میں، دیکھیے تو ہر عورت کے پیر کھلے رہیں گے، تو وہ پیر نہیں ہوتے ایسے، ایکچولی ساکس ہوتے ہیں قسم کے جو اتنے پتلے ہوتے ہیں کہ جلد اور ساکس میں فرق آپ سمجھ نہیں پائیں گے. مطلب جلد دکھتی ہے لیکن وہ ساکس کا کلر ایسا ہوتا ہے تو اس سے وائٹ دکھتا ہے، تو پتلے نہ ہوتے ہیں. وہ اسپیشل آتے ہیں، آپ کبھی دیکھیے اس کو، بچوں کے لیے بھی کبھی بار ایسے بنائے جاتے ہیں. تو اتنے پتلے نہ ہو کہ جس سے پوری جلد اور اسے فرق ہی نظر نہیں آتا ہے. ایسے جیسے وائٹ ہے تو وائٹ سمجھ میں آ رہا ہے، بلیک سمجھ آ. ہم لوگ جو پہنتے ہیں عموماً اس میں لیکن عورتیں جو پہنتی ہیں وہ سیکنڈس ہوتے ہیں، بہت پتلے ہوتے ہیں، تو بہت پتلے نہ ہو جس میں سے مکمل جلدیں نظر آئیں. ٹھیک ہے، اسی طرح پھٹے ہوئے نہ ہو. بہت سے لوگ مسح کرتے ہیں اور ساکس میں اتنے بڑے سوراخ رہتے ہیں نیچے سے، پیچھے سے سوراخ رہتا ہے بڑا سامنے. کیسا مسح ہوگا؟ آپ کی جلد کھلی ہے، جب آپ کو مسح کرنا ہے ساکس میں سے تو وہ مکمل آپ کے پیروں کور کرے. چھوٹا موٹا سوراخ تو ٹھیک، لیکن اگر بڑے بڑے پیچے سے پورے نیچے سے یا اوپر تو پھر نہیں چلے گا، اس لیے کہ پھر تو جلد کھل گئی آپ کی. سمجھ رہے بات کو؟ تو مکمل آپ کا اتنا حصہ ڈھکے. اس میں سوراخ اگر چھوٹا موٹا ہو جاتا ہے ساکس میں، جانتا ہوں چلنے بہت چھوٹا ٹھیک، لیکن پیچز نہ ہو بڑے بڑے. ٹھیک ہے، اگر ہو تو پھر سلے ہوئے والا بات ہے، لیکن کھلے نہ. عموماً ساکس میں ہوتا ہے لوگ غور نہیں کرتے، تلوا اور پنڈلی کا جو حصہ ہوتا ہے پھٹا ہوا ہی ہوتا ہے جنرلی. ٹھیک ہے، اوپر چونکہ عموماً ساکس اتارنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو لوگ اس کو اندر پھٹا پہن لیتے، اوپر جو دکھتا ہے وہ تو ثابت ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں مسح نہیں ہوگا. آپ پہن سکتے ہیں ایسے ساکس، شریعت میں کوئی مانیت نہیں، لیکن مسح نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھٹا ہوا ہے پورا، جس کھلا دکھ رہا آپ کو. ٹھیک ہے، اسی طرح مقیم آدمی 1 دن اس پر مسح کر سکتا ہے. 1 دن کی نماز ہے، 1 دن کی جو بھی عبادت ہے اس میں مسح کر کے کر سکتا ہے. اور مسافر 3 دن کر سکتا ہے، مطلب وضو کر کے پہننے کے بعد 3 دن تک نہ اتارے تو اس سے بار بار وہ مسح کر سکتا ہے. لیکن آپ نے وضو کرنے کے بعد پہنا، 2-3 نمازوں کے بعد اتار دیا جب آپ کو وضو نہیں تھا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ نے وضو کیا اور اس کے بعد اتار دیا تھا تو اس سے وضو آپ کا ٹوٹ گیا. آپ پھر سے وضو کر کے اس کو پہننا ہوگا. یہ سفر میں بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے آپ کو، چاہے ایروپلین کا آپ کو ٹریول ہو، ایئر ٹریول ہو یا ٹرین کا ٹریول ہو. سو دوستو، آپ نے ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کا موقف سن لیا. انہوں نے کہا کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس طرح کا نہیں ہے جس طرح بتایا جاتا ہے کہ چمڑے کے جرابوں پر ہی مسح ہو سکتا ہے. بہت سارے قسم کے اس میں کنڈیشنز آپ کے سامنے انہوں نے رکھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جیسے فجر میں آپ نے وضو کیا، اس کے بعد آپ نے موزے جرابیں اپنی پہن لی، اس کے بعد آپ 1 دن تک اس پہ جو ہے
बार बार मसा कर सकते हैं। उसकी कंडीशन आपको बता दी मौज़ू की, और मुसाफिर का 3 दिन का बता दिया उन्होंने कि 3 दिन तक मुसाफिर उस पर मसा कर सकता है। लेकिन मौज़ू की कंडीशन ये है कि वो फटा हुआ ना हो, उसमें पैचेस ना हो, और उसका मोटा होना चाहिए, यानी बारीक भी होते हैं इतने कि स्किन दिख रही होती है, स्किन नहीं दिख रही हो, और जो हदूद होती है पाँव की धोने की उससे ऊपर हो, यानी टखने खुले ना हो, टखनों से ऊपर हो तो उसकी हदूद में आता है वो, उसमें आप मसा कर सकते हैं। तो आपके सामने एडवोकेट फैज़ सैयद साहब ने मौक़िफ़ रख दिया। आगे चलते हैं, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मौक़िफ़ लेते हैं, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। और बस मौजू और जुराबों पर मसह करने की मुद्दत कितनी होती है? ये आजकल सर्दियों में बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। मौजों और जुराबों के ऊपर मसा करने की मुद्दत मुसाफिर के लिए अलग है और मुकीम के लिए अलग है। जो मुकीम है ना, जो यानी रहायशी है किसी इलाके का, तो उसको सही मुस्लिम के अंदर हदीस है, ऊपर तले 4 हदीस है, 639, 640, 41, 42। सईदा आयशा के पास एक ताबी आता है और कहता है कि बताएं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मौजों के ऊपर मसा की मुद्दत क्या मुकर्रर की थी। ये चमड़े के जो मौजे होते हैं, इसे खुफ़ाइन कहते हैं अरबी में, और जो जुराबे वाले जो मौजे हैं इनको हम जोराबैन कहते हैं अरबी में। ये दोनों सुन्नत है, जैसे पगड़ी अलग से सुन्नत है, टोपी अलग से सुन्नत है। तो सईदा आयशा ने कहा कि तुम अली इब्न अबी तालिब के पास जाओ, उनका वक्त नबी अलैहिस्सलाम के साथ ज्यादा गुजरता था सफर वज़र में, वो तुम्हें मुद्दत बताएंगे। अच्छा, इस हदीस से ये बात पता चली कि सईदा आयशा जो सैकड़ों सहाबा की उस्ताद है, उनको भी किसी मसले के अंदर इशू होता था तो मौला अली से पूछती थी। एक तो ये पता चला। दूसरा, उनके अल्फाज देखें कि मौला अली को मुझसे ज्यादा कुर्ब हासिल था नबी अलैहिस्सलाम का सफर वज़र में। हालांकि बीवी से ज्यादा तो करीब ही नहीं होता, लेकिन उनकी बात ठीक थी, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की तो एक वक्त में 9 बीवियां थी, टोटल 11। आप सारी बीवियों को सफर में नहीं लेके जाते थे, पूरा अंदाजी करते थे, कभी किसी बीवी का नाम निकल आता था, कभी किसी का। जैसा कि वो सईदा आयशा पे जो इफ्क वाला मसला हुआ था, जो तोहमत लगी थी बुराई की, उसमें सईदा आयशा साथ थी। सुलह हुदैबिया के मौके पे उम्मे सलमा साथ थी। हर मौके पे डिफरेंट बीवी के नाम पूरा निकलता था। लेकिन सैयदना अली तो हर सफर में हुजूर के साथ होते थे, सिवाय एक सफर के जो तबूक का सफर था। बुखारी मुस्लिम में आता है तो रो पड़े। आप फरमाया तू इस पे खुश नहीं है कि तेरी मेरे साथ वही निस्बत है जो हारून की मूसा के साथ, मगर मेरे बाद कोई नबी नहीं। यानी मूसा अलैहिस्सलाम अपना सक्सेसर छोड़ के गए थे उस वक्त के लिए सैयदना हारून अलैहिस्सलाम को, तो मैं अपनी उम्मत पे, औरतों और बच्चों पे तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ। तो सैयदना अली से जब पूछा उस ताबी ने, तो उन्होंने फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुसाफिर के लिए 3 दिन और 3 रात यानी 72 घंटे, और मुकीम के लिए 1 दिन और 1 रात यानी 24 घंटे तक एक दफा वुजू करके आप यानी मोजे पहन ले तो मसे की इजाजत मरहमत फरमा दी है। यानी आपने फजर का वुजू किया, इसमें तो आपने वुजू में पांव धोए हैं ना, तो ये तो निकल गया बीच में से। जुराबे या मोजे पहन लिए, अब आप जोर में भी मसा कर सकते हैं, असर में भी, मगरिब में भी, शाम में भी, और अगले दिन की फजर में भी कर सकते हैं। सही, क्योंकि ये वाली फजर तो धो के आपने पढ़ी थी ना। प्रैक्टिकली तो 24 घंटे कैसे पूरे होंगे, यानी वो 5 नमाजों तक है कि जोर, असर, मगरिब, इशा और अगली फजर। हाँ, फजर के बाद आप फिर मोजे उतार के आपको, अगर आप मुकीम है, अगर आप मुसाफिर हैं, फिर 3 दिन 3 रात तक अगर आपने इस दौरान वुजू करने के बाद मोजे जुराबे नहीं उतारी तो आप नमाज के लिए मसा कर सकते हैं। और उसका बड़ा आसान तरीका अबू दाऊद में है, या हर लोग अपने अंदाज से भी मसा कर रहे होते हैं। मसा का तरीका यह है कि जैसे आप सर के मसा के लिए पानी रहते हैं ना, तो दाएं हाथ में आप जुराबों या मोजों के मसे के लिए पानी लेंगे, बाएं हाथ पे उसे गिराएंगे और हाथ को यूं करेंगे कि ये कतरे सारे टपक जाए, सिर्फ तरी रह जाए। सर पे भी सिर्फ तरी मलनी होती है, सर धोना नहीं होता। जब तरी रह जाए ना, तो दायां जो पांव है इसके ऊपर वाले हिस्से का दाएं हाथ से मसा यूं करना है, पैरेलल में दोनों, और बाएं हाथ से बाएं का। बाज इसके लीला गीला करके दोनों हाथ पहले इधर फेरते हैं, फिर इधर फेरते हैं, नीचे से भी ऊपर से भी। वो तो सैयदना अली का कौल है ना अबू दाऊद में कि अगर दीन सिर्फ अकल की बुनियाद पे होता तो पांव के तलवे का मसा किया जाता, लेकिन शरीयत हुक्म के ऊपर चलती है, इसलिए हम हुक्म हमें यह है कि ऊपर वाले हिस्से का आपने मसा करना है, दाएं से दाएं का, बाएं से बाएं का। तो ये सुन्नत है। और ये तो खुफ़ाइन की हदीस है, तो बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। सही मुस्लिम में एक हदीस है, हजरत मुगीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि ग़ज़वत तबूक में मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ था। एक मौके पे मैंने आपको वुजू करवाया, तो जब मैं आप ने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसकी आस्तीन बड़ी तंग थी,
یعنی ایسے اوپر نہیں ہو سکتی تھی. تو آپ نے اپنی وہ کرتا اتارا یوں کر کے اور یہاں سے نا یہ بٹن کھول کے یہاں سے بازو نکال کے نا تو وہ دھوئے, اور پھر یہاں پہ بھی بعض کا لوگوں کا تنگ ہوتا ہے تو وہ یہ اتنا ہی دھو لیتے ہیں ایسے کر کے. نہیں سر, یہ کونیوں سمیت دھونا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام کے پاؤں دھونے کی باری آئی تو میں آپ کے موزے اتارنے لگا, تو آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوڑ دو, میں نے ان کو پاکی کی حالت میں پہنا تھا. تو آپ نے موزوں کے اوپر یوں مسح کیا. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے. تو مشکات کی پہلی جلد میں ساری حدیث آپ کو مل جائیں گی. اور کہتے ہیں اس کے بعد جب ہم وضو کر کے نماز کے لیے پہنچے تو آگے صحابہ کرام نے پہلی جماعت کھڑی کی ہوئی تھی, کیونکہ نبی علیہ السلام استنجا اور وضو میں لیٹ ہو گئے تھے. صحابہ کرام یہ سمجھے کہ بھئی نماز ہماری عصر کی نماز تھی, قضا نہ ہو جائے, تو مشورہ کر کے انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کو مصلی پہ آگے کر دیا. عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ نماز پڑھانا شروع ہو گئے. ایک رکعت ہوگی, نبی علیہ السلام آگے. صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی جب صحابہ کو اندازہ ہوا تو انہوں نے نا تصفیق کرنا شروع کر دی, یوں ایسے, یعنی اشارہ کرنا شروع کر دیا تالی کی آواز سے پتہ چل جائے. حالانکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ یہ تصفیق عورتیں کریں گی کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے, مردوں نے سبحان اللہ کہہ کے امام کو غلطی پر اطلاع دینی ہے. تو عبد الرحمن بن عوف نے مصلی چھوڑ دیا نا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مصلی پہ رہو, اشارہ کیا, تو نماز پڑھاتے رہے. اس طرح کا واقعہ بخاری مسلم میں حضرت ابوبکر کے لیے آتا ہے. تو ان کو بھی نبی علیہ السلام نے کہا مصلی پہ رہو, لیکن وہ نہیں رہے تھے, وہ پیچھے آگے. نبی علیہ السلام پھر مصلی پہ گئے, نماز پڑھائی. بعد میں آپ نے فرمایا تو حکم دیا تھا, تو انہوں نے کہا ابو قحافہ کے بیٹے کی کیا مجال کہ رسول اللہ تشریف لیں اور وہ مصلی پہ کھڑا رہے. پھر ابو بکر تو ابو بکر ہے نا جی, ابو بکر کی جگہ کون لے سکتا ہے. عبد الرحمن بن عوف کو جب نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا تو انہوں نے بھی صحیح کام کیا, انہوں نے نبی علیہ السلام کا حکم مان لیا, تو وہ نماز پڑھاتے رہے. نبی علیہ السلام کی ایک رکعت رہ گئی تھی, تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں جب عبد الرحمن بن عوف نے سلام پھیرا تو میں نے اور نبی علیہ السلام نے کھڑے ہو کے اپنی ایک رکعت کو پورا کیا. یہ پوری, اسی پہ میرا ایک کلپ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس صحابی کے پیچھے نماز پڑھی. دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس کے پیچھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھی ہے, بلکہ دنیا نہیں سر, اس کائنات میں ایک ہی شخص ایسا ہے جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو, اور وہ عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابوبکر نے تو مصلی چھوڑ دیا تھا, اس لیے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی, آپ نے خود آ کے مصلی سنبھال دیا. تو یہ ایک ایسا اعزاز ہے جو کسی صحابی کو حاصل نہیں ہے, تو اس میں بھی موجود ہے. پھر جامعہ ترمذی کے اندر آپ کو ایک پورا چیپٹر ملے گا جورابین پہ مسا. اب یہ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں موزے چمڑے کے ہونے چاہیے, چمڑے کے ہونے چاہیے, اور چمڑے والی حدیثیں لاتا ہے, جرابوں والی لاتا ہے. یہ جورب تو لفظ ہی عربی کا ہے, آپ جا کے عربی ڈکشنری میں لکھے جورب کہتے ہیں کپڑے یا اون کا ایسی چیز جو پاؤں پہ پہنی جاتی ہے, چمڑے کی ہونی ضروری نہیں ہے. البتہ امام ترمذی نے لکھا ہے کہ وہ جراب موٹی ہونی چاہیے جس سے جسم باہر نہیں ڈھلکے. ہماری جتنی جرابیں یہ موٹی ہوتی ہیں, وہ باریک جراب تو ہم کوئی پہنتے ہیں, وہ عورتیں گرمیوں میں شاید کوئی پہنتی ہیں جن میں جسم نظر آتا ہے, کیونکہ اصل مقصد تو یہ ہے نا کہ جسم ڈھانپا جائے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ جسم ننگی نظر آئیں گی. تو جسم ڈھانپنا ہوتا ہے نا مقصد, پاؤں کی سردی ڈھانپنے کا مقصد ہے نا کہ آپ موٹی جراب ہی پہنے. تو ہماری یہ جرابیں جتنی ہوتی ہیں نا چائنا کی یا پاکستانی, یہ موٹی ہیں, اور ان کے اوپر اگر آپ تری والا ہاتھ رکھیں نا تو پاؤں گیلے نہیں ہوتے. ٹھنڈک ضرور محسوس ہوتی ہے لیکن گیلے نہیں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور تری آپ نے وہ بھگو کے نہیں کرنی, میں نے بتایا وہ پوری صرف گیلا ہاتھ رکھنا ہے. بالکل صحیح. اس کی حدیث ترمذی میں لادہ سے ہیں, اور امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن صحیح بھی کہا ہے. اگرچہ ہمارے نزدیک وہ روایت کمزور ہے سفیان ثوری کی تدریس کی وجہ سے, لیکن امام ترمذی اس حدیث کو صحیح سمجھتے ہیں. البتہ ہمارے پاس مصنف ابن ابی شیبہ میں 5 صحابہ سے موجود ہے کہ جرابوں پر مسح پہ اجماع ہے صحابہ کا. اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں, یہ حدیث ابو داؤد میں بھی آتی ہے. جو دیوبندیوں کی ابو داؤد ہے نا, اس میں انہوں نے نا لکھ دیا ہے کہ ہم بھی جرابوں پہ مسح کے قائل ہیں, لیکن پبلک کو کہانی وہی کرائی ہوئی ہے کہ بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے, رب الیدین ہوتا تھا. پبلک کو جرابوں والے کو دیکھ لیں تو کوئی جاہل بندہ بھی ہو کہ نہ ہوتے نہیں ہوتا جی مسا, تو اس کو پوچھو بھی کدھر لکھا ہے, تو پتہ نہیں انہوں نے بھی بزرگوں کو سنا ہے. بزرگ فرماتے ہیں تو بزرگ فرما کے لکھ کے ٹوڑ گئے جے. اور امام ترمذی نے کمال کیا جی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کے ساتھ ایک واقعہ لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جس مرض میں فوت ہوئے, جامعہ ترمذی میں جرابوں والی, امام ترمذی کو پتا تھا کہ جرابوں اور چمڑے کے موزوں کا جو فتنہ ہے وہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کی وجہ سے کھڑا ہوا ہے. فتنہ سے مراد عربی والا فتنہ, پنجابی والا نہیں, آزمائش کے امت میں دور آئے. تو امام ترمذی نے واقعہ لکھا ہے باقاعدہ کہ امام حنیفہ جس مرض میں فوت ہوئے, مرنے سے 1 ہفتہ پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پہ جرابیں چڑھائیں, یہی والی,
اور پھر ان پہ مسح کیا اور فرمایا کہ میں نے آج وہ کام کیا جو آج سے پہلے کبھی نہیں کیا. یعنی میں قائل ہوتا ہوں اس بات کا کہ چمڑے کے موزوں کے علاوہ ان جرابوں ان تک حدیثیں بعد میں پہنچی ہوں گی, لیکن جو پچھلے ہیں نا ان تک آج تک بھی ان تک پہنچ کے وہ توبہ بھی کر چکے. یہ کہہ رہے ہیں نہیں حضرت تھوڑا ریویو کرو, ہو سکتا ہے تسی پہلے ٹھیک ہی کیا ہوگا, کیونکہ تسی جو فرما دیتا ہو تو چینج ہو ہی نہیں سکتا. نعوذ باللہ. یہ پروٹوکول تو نبی علیہ السلام کا ہے, ما ضل صاحبکم وما غوی. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے. بے شک بے شک بے شک. سو دوستو آپ کے سامنے سارے علماء کرام کا موقف پیش کر دیا. ایڈوکیٹ فیض سید صاحب اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا موقف آپ کے سامنے رکھ دیا. موضوع پہ جو راب پر جو ہم لوگ پہنتے ہیں, ساکس جو سردیوں میں پہنے جاتے ہیں, وہ کافی موٹے ہوتے ہیں اور اس کے اندر آپ مسح کر سکتے ہیں. اور آپ خود سے بھی ریسرچ کر لیں جا کے, آپ قرآن و حدیث کی جو ریفرنس آپ کے سامنے پیش کی انجینئر صاحب نے, اس کو آپ جا کے کھولیں اور دیکھیں جو آپ کو باب بتائیں انہوں نے, جو باب بتائیں اس کو کھول کے آپ چیک کریں, تو انشاءاللہ آپ حق بات تک پہنچ سکیں گے. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ حق بات لوگوں تک پہنچے اور آپ بھی صدقے جارے میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, اور جو سبسکرائب نہیں کر رہا چینل کو سبسکرائب ضرور 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 کریں, ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. یہاں پہ دیجیے اجازت, دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ, فی امان اللہ. اے خدا جس نے کی جستجو مل گیا سب کا تو رہنما.